وہ خدا کے بندو وہی قرآن خواجہ صاحب پڑھتے ہیں وہی آپ پڑھتے ہیں، وہی داتا صاحب پڑھتے ہیں وہی آپ پڑھتے ہیں۔ نبوت کا دروازہ بند ہے، ولی تو قیامت تک ہو سکتے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں کہ بعض چیزیں اتنی مشکل کر کے بیان کرتے، اور پھر ہمارے ہاں چونکہ کرامتوں کا بھی ایک سلسلہ چلتا ہے تو وہ ایسی انوکھی کر کے بیان کی جاتی ہیں کہ وہ ماوراء العقل چیزیں چلی جاتی۔ تو شریعت کا وہ خاص حسن جو آسانی والا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ ہاں، ہر چیز میں رخصت کو تلاش نہ کریں، آپ ہر چیز کو مشکل اپنی طرف سے نہ بنا دیں، لیکن یہ کہ وہ والا دین کا پہلو بیان نہ کریں۔ نبی پاک علیہ السلام جو دین لے کے آئے وہ تو قابل عمل ہے، وہ تو آسان ہے، وہ تو پیار والا ہے، اس کے تو انسان قریب چلا جاتا ہے، وہ تو جاذبیت والا ہے، اس کو تو جیسے جیسے بندہ پڑھتا جاتا ہے اسے لگتا ہے یہ تو پیارا ہی بڑا ہے، یہ تو دین حسین ہی بڑا ہے۔ جیسے جیسے شریعت اسلامیہ کو انسان دیکھتا جاتا ہے، غور کرتا ہے، مطالعہ کرتا ہے، علم پاتا ہے، اسے احساس ہوتا جاتا ہے کہ یہ تو بڑا خوبصورت ہے، بڑا میٹھا ہے، بڑا قابل عمل ہے۔ ایک امام صاحب نا نماز پڑھاتے تھے لوگوں کو، یہ بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے، نماز پڑھاتے تھے لیکن بہت لمبی نماز پڑھاتے، بہت لمبی۔ اب کچھ بیچارے ایسے لوگ بھی ان کے پیچھے کھڑے ہوتے جو سارا دن اونٹ چراتے رہے، محنت مزدوری کرتے رہے، لیکن بہت لمبی نماز پڑھاتے۔ تو لوگوں نے آ کے شکایت کی، آپ نے بات کو سمجھنا ہے۔ آج تو لوگ طلباء پر پابندی لگا دیتے ہیں نا کہ پورا قرآن مجید پڑھنا، میری دکان پہ قرآن پڑھنے آئے ہو، ایصال ثواب کے لیے پڑھنے آئے ہو تو سارا پڑھ کے اٹھنا۔ تو وہ بہت لمبی نماز پڑھاتے تھے۔ نبی پاک علیہ السلام کے حضور شکایت عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ، ہم مزدور لوگ ہیں اور مزدوری کر کے آتے ہیں اور یہ اتنی لمبی نماز پڑھاتے ہیں کہ وجود تھکتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے انہیں بلایا، اور صحیح حدیث میں موجود ہے کہ حضور ناراض ہوئے، اور ان لفظوں کے ساتھ ناراض ہوئے، فرمایا میں لوگوں کو دین کے قریب کرتا ہوں تو دور کرتا ہے۔ یعنی وہ پڑھا تو نماز ہی رہے تھے نا، سنا تو قرآن ہی رہے تھے نا، لیکن ہمارے ہاں بعض لوگوں نے دین اس طرح بیان کیا ہے، اور بعض لوگوں نے اس کا درزیادہ بعض مستحبات میں شدت کی ہے، یہ لوگ پریشان ہو جاتے۔ تو حضور چاہتے ہیں کہ دین آسان، اس پر لوگ عمل کر سکیں، اگرچہ یہ حضور ہی کا اختیار ہے، آج ہمارا نہیں۔ لیکن آپ کبھی غور کریں نا، ایک شخص نے آ کے کہا تھا یا رسول اللہ میں 2 ہی نمازیں پڑھوں گا، اگر آپ کہتے ہیں تو میں کلمہ پڑھ لوں، اگرچہ اختیار یہ صرف حضور کا ہے، یہ چھٹی آج نہیں کوئی دے سکتا۔ حضور میں 2 ہی پڑھوں گا، تو میرے کریم فرمانے لگے تو 2 ہی پڑھنا، کلمہ تو پڑھنا، آ تو صحیح نا، قبول تو کرنا۔ شارحین حدیث نے لکھا ہے یہ جس نے کہا تھا نا 2 پڑھوں گا، پھر بعد میں یہ تہجد بھی پڑھا کرتا تھا، لیکن اس کو آنے تو دینا، اس کو پہنچنے تو دینا، قریب تو آنے دے۔ لیکن مزاجوں کی شدت، وہ بعض اوقات لوگ ہمیں بھی کہتے ہیں پیر صاحب وہ تسی فلانے مرید نو کہو نا ٹھیک ہو جائے فٹافٹ، یہ بھی کرے وہ بھی کرے، سب ہو سکتا ہے، آتے ہی کہا جا سکتا ہے کہ آپ میری طرح کی بہت بڑی پگڑی رکھ لیں، جبہ پہن لیں، سارے کام ہو سکتے ہیں، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ دھیرے دھیرے آئے گا نا تو ذرا سوچ سمجھ کے آئے گا اور پکا ہو کے آئے گا۔ کئی دفعہ یکدم آتے ہیں تو جتنی زور سے گیند دیوار کو لگتی ہے پھر اتنی زور سے واپس لوٹ جاتی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو آسانی دی جائے۔ آپ دیکھیے نا، شدید بھوک لگی ہو نا اور ادھر جماعت کھڑی ہے تو شریعت کہتی ہے پہلے روٹی کھا لے پھر نماز پڑھنا، تاکہ دل جمی سے تو پڑھ سکے نا۔ نبی پاک علیہ السلام کے بعض اعمال بڑے پسندیدہ ہیں، لیکن حضور فرماتے ہیں میرا دل بڑا کرتا ہے پر تمہیں تکلیف ہوگی، میں